بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں کوکب نیازی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوکب نیازی آفیشیل۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ سب کے فیوریٹ زوڈک کنسلٹنٹ سید حیدر جعفری صاحب۔ کیونکہ سید حیدر جعفری صاحب زوڈک کنسلٹنٹ ہیں تو آج میں نے ایک ٹاپک چوز کیا آپ لوگوں کے لیے۔ آپ لوگوں کی جو کمنٹس آتے ہیں اس حوالے سے بھی میں بات کرنا چاہوں گا، اور جو نومبر کا مہینہ چل رہا ہے اس میں سٹارز پوزیشنز اور لکی سٹارز کون سے ہیں، کون سے سٹارز خوش قسمت ہیں رزق کے حوالے سے، باقی معاملات کے حوالے سے، زندگی کے معاملات، اس پر آج بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے مالک کا۔ ماشاء اللہ سر۔ سر نومبر کا مہینہ چل رہا ہے تو میں سٹارز کے حوالے سے اگر بات کروں، آج کون سے ہم سٹارز ڈسکس کرنے والے ہیں جو لکی سٹارز ہیں لوگوں کے بارے میں نومبر کے مہینے میں، رزق کے حوالے سے، ان کی قسمت کے حوالے سے۔ دیکھیں جی، جب ہم لکی کیلکولیٹ کرتے ہیں نا تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس میں ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جب ہم لکی سٹارز کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ ہمیں یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں سٹار کا نام نہیں لیا، فلاں سٹار کا نام نہیں لیا۔ چلیے تو ٹاپ ہم 3 سٹارز کی ٹاپ 3 کی بات کرتے ہیں۔ بات یہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم جب اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں ہم یہ ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اگر فرض کیا ایک سٹار کے 100 لوگ ہیں، جی جی 100 میں سے 50 سے زیادہ 60 65 70 لکی ہیں، اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی جس میں بھی جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سب سے زیادہ کتنے 65% ہے، 70% ہے، پرسنٹائل میں بات کر رہے ہیں، تو اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کو پھر ہم ٹاپ 3 میں گن لیتے ہیں کہ جی یہ ٹاپ پہ یہ ہے، سیکنڈ پہ یہ ہے، تھرڈ پہ یہ ہے۔ اب چونکہ ان میں کلیکٹیو میسز کی بنیاد کے اوپر ہم نے اس کو کیلکولیٹ کیا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے سٹارز کے کسی لوگ جو ہیں وہ ان سب کی کلیکٹیو ترقی سے زیادہ ترقی یافتہ ہوتے ہیں، اچھا لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ یعنی ایک سٹار میں فرض کیا کہ کسی ایک سٹار میں ہم نے دیکھا کہ جی یہ لوگ ہیں جو فیملی وائز، بزنس وائز جو ہیں وہ بہت ترقی کریں۔ ایک سٹار ہے اس میں 70% ہیں، ایک سٹار میں جو ہے وہ 65% ہیں، ایک سٹار میں 68% ہے، 68%۔ تو ہم نے یہ ٹاپ 3 اٹھا لیے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو ہے وہ 70 سے زیادہ، اور یا 70، 68 اور پھر جو ہے 65%۔ اب فرض کیا کہ ایک اور سٹار ہے جس میں 30% یا 40% یا 50% لوگ جو ہیں وہ لکی ہیں، اور ان کی جو 40% ہیں ان کی کلیکٹیو جو لک ہے وہ ان کے 70% سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تب بھی ہم ان کو کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ماسز کی بنیاد پہ کنسیڈر کریں گے، جیسے میں سمجھانا چاہ رہا تھا جی 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 کہ ہم جو ہے اس کی تعداد کی بنیاد پہ کلیکٹ کرتے ہیں، اس لیے اس کو ہم کہتے ہیں موسٹ آف کی بنیاد پہ، موسٹ آف دا پیپل۔ ٹھیک ہے۔ اب نومبر جو ہے یہ اس میں دو چیزیں پڑی ہیں، ایک نومبر تقریباً پورے کا پورا گرہن کے اثرات میں، جیسے میں نے عرض کیا تھا بالکل کہ جو ہے 45 دن گرہن کے اثرات رہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پہلے 15 دن 12 نومبر تک تو بہت زیادہ ایبسلیوٹ اثرات ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے باوجود بھی کچھ سٹار ایسے ہیں جن کو بڑی انرجی مل رہی ہے۔ جب ان کو انرجی ملتی ہے تو پھر ہم ان کو جو ہے کنسیڈر کرتے ہیں۔ پہلا سٹار وہ ہے ٹورس۔ ٹھیک ہے۔ ٹورس جو ہے نا، ایک ان کی بڑی طاقت ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا وہ نیچر کے بڑے قریب ہوتے ہیں۔ اچھا دوسرا، ٹورس کے لوگ جو ہیں ان کے اندر بیوٹی اور اٹریکشن ٹو بیوٹی دونوں ہوتی ہیں، حسن پسند ہوتے ہیں، حسن پرست ہوتے ہیں، اور خود بھی مطلب اچھی شکل و صورت کے، اچھی شکل و شباہت کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس وقت ان کو فزیکل بیوٹی میں تو چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں، ان کی محبت رومانس میں چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں، فیملی لائف، لیکن اس سے پہلے بات کر لوں تو ان کے بزنس، فائنینسز، نوکریاں وہ بہت اچھی ہو رہی ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ بیوٹیفیکیشن، تو ان کے بزنس کے اندر نئی چیزیں، انوویشنز، نئی پروز اینڈ کونز، نئی جو ہے وہ چیزیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں جو ان کی بزنس کی لک کو، آؤٹ لک کو بہت بہتر کر دیں گی۔ ٹھیک ہے۔ اس وقت بہت سارے سیاروں کی جو ہے وہ پازیٹیو انرجی ان کو ساتھ دے رہی ہے، اور وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے ٹریول اینڈ ٹورزم سے ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کا تعلق جو ہے وہ علاج معالجے سے ہے ان کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس وقت ان کی خود اعتمادی بہت بڑھ رہی ہے، کریٹیوٹی بہت بڑھ رہی ہے۔ اور ہاں، ایک اور چیز، ٹورس کے لیے اس وقت سنگل سولو فلائٹ کا وقت نہیں ہے، اس وقت
جو ہے وہ گروپس کی شکل میں آگے بڑھنے کا وقت ہے. یعنی اچھا کسی آرگنائزیشنز کے تحت کسی جو ہے وہ کسی جو ہے وہ جیسے مطلب اپنی لوکل جو ہے الیکشنز ہوتے ہیں یا لوکل باڈیز ہوتی ہیں مارکیٹ کمیٹیز یا جی جی چیمبرز کے, جی ان کے تھرو آگے بڑھنے کا وقت ہے. اس وقت سوشل سیکٹر بہت زیادہ سپورٹ دے رہا ہے, اوور آل ان کا مزاج خوش ہے. اس وقت یہ اپنے آپ کو مکمل محسوس کر رہے ہیں. اس وقت ان کو خوشیاں مل رہی ہیں, اندر سے ان کو اسپرچولی روشنی مل رہی ہے, خود اعتمادی بڑھتی جا رہی ہے. لیکن خود اعتمادی جو ہے وہ کس وقت اوور کانفیڈنس میں بدلے, اس کو ان کو دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اس وقت جذباتیت سے بچنا ہے, سینسٹیوٹی سے بچنا ہے. اس وقت ان کو جو ہے وہ کوئی ایسی رسک لے کے سرمایہ کاری نہیں کرنی, کامیابی ان کے قدم چومے گی. اب واپس آ جاتے ہیں ان کے فیملی افیئرز کی طرف. تو فیملی افیئرز ان کے بہت بہتر ہو گئے, خاص طور پہ لو میرجز کے لیے چیزیں بہت اچھی طرف جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ان کو اگر زیادہ ٹائم اپنے بچوں کے ساتھ گزاریں تو یہ بہت زیادہ ان کو سکون ملے گا. اور اگر ان کو لگے کہ ان کی جو ہے نا وہ کاروبار میں دباؤ آ رہا ہے, تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک آدھ دن چھٹی لے لیں اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریں. جیسے میں نے عرض کیا کہ کسی غیر معمولی تنظیم کا حصہ بن کے بہت زیادہ کر سکتے ہیں. یہ وقت ہے اپنے چیزوں کو پورا کرنے کا, نہ صرف فیملی کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, بلکہ اگر کوئی لو میرج پلان کرنا چاہتے ہیں نا, تو یہ بھی بڑا اچھا ٹائم ہے ممی پاپا کو منانے کا. تو ممی پاپا بھی مان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تیسرا یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ کمیونیکیشنل سکلز بہت بہتر ہو رہی ہیں. اس وقت دوسروں کو متاثر کیا جا سکتا ہے. ٹریولنگ, اس کے علاوہ اسٹڈی, اور ان کی خاص طور پہ ٹریولنگ کے حوالے سے امیگریشن اور ریلیجس ٹریول خاص طور پہ اہم ہے. اور اسٹڈی کے حوالے سے ہائر اسٹڈیز میں ان کو ترقی کے چانسز بہت زیادہ مل رہے ہیں. ہاؤس وائفس کے لیے بہتر یہ ہوگا کہ اس وقت جذباتی نہ ہو, باقی ساری چیزیں اوور آل ان کے لیے ٹھیک ہے. گو آن, آگے بڑھیں انشاءاللہ اللہ بہتر یہ تو ہو گیا ٹورس. جی. سیکنڈ. دوسرا اسٹار سر ورگو. اچھا ورگو. ورگو جو ہے ان کے لیے بھی چیزیں اچھی ہیں, کیونکہ ان کا جو سب سے زیادہ رولر پلینٹ ہے مرکری, اس کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے اس کا وزڈم بڑھ گیا, ان کی صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں, ان کے فیصلے بہت اچھے ہو گئے ہیں, اور خاص طور پہ ان کی پلاننگ بہت اچھی ہو گئی ہے. تو یہ ساری چیزیں جب سپورٹ کرتی ہیں تو ان کے نوکری میں, کاروبار میں اور تعلیم میں بہترین ٹائم آنے کے لیے چانسز, خاص طور پہ یہ تین چیزیں. اس کے علاوہ ان کا جو یہ مہینہ ہے یہ اطمینان بخش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, سکون آ رہا ہے ان کی طبیعت میں. دوسرا, اس مہینے میں ایک چیز ہے, کاروباری دباؤ آ سکتا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا دل کرے کہ میری پارٹنرشپ سے مجھے فائدہ نہیں ہو رہا تو میں پارٹنرشپ چھوڑ دوں. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ میں نوکری میں بڑا دباؤ ہے, میں نوکری چھوڑ دوں. تو یہ مہینہ نہ نوکری چھوڑنے کے لیے موزوں ہے, نہ پارٹنرشپ توڑ کے نیا کام شروع کرنے کے لیے موزوں. ہاں, آپ اپنا پرانا کام کرتے رہیں, اس کے ساتھ کوئی نیا وینچر جوڑ سکتے ہیں, وہ کر لیں, لیکن ایک کام کو بند کر کے دوسرا کام کرنے کا موقع بالکل بھی نہیں ہے. یعنی کہ صبر کا ٹائم ہے. اس وقت آپ کو ایریز بہت سپورٹ کر رہا ہے. اس وقت سفر آپ کا بہت اچھا ہو رہا ہے. اس وقت نئے لوگوں سے, نئی روایتوں سے, نئی ثقافتوں کو جو ہے مل سکتے ہیں, کیونکہ سفر میں نے کہا بہت اچھا ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. نئی وینچرز, نئی مارکیٹس, چیزیں آپ کی ہیں. اس کے علاوہ ہاں پیسے آ رہے ہیں آپ کے پاس, خرچہ بھی بڑھا ہے. وہ خرچہ جو ہے اس کو کنٹرول کر لیں, اور خاص طور پہ محبت کے معاملے میں نا ذرا زیادہ خرچے سے گریز کریں, کیونکہ محبت کے معاملے میں بیٹریلز بھی بن رہی ہیں. پھر وہ نہ ہو کہ پیسے بھی چلے جان تے ہاتھ بھی کچھ نہ آئے, نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم, ادھر کے رہے نہ ادھر ہی کے ہم. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت ویسے شادیاں جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں, شادیوں میں اچھا ٹائم ہے, دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن اگر اپنی کو شادیاں طے نہیں ہیں تو 12 نومبر تک ان کو ویسے ہی ڈیلے کا, ویسے تو 12 آ گئی, لیکن یہ کہ اس کے بعد اگر کرنا چاہے تو کر لیں. اور ہاں, یہ جو میں نے کہا تھا نا محبت کے معاملات میں, تو محبت کے معاملات میں پھر یہ بھی ایک چیز ہے, یہ کنجیکشن بڑی مزیدار ہے. اس کو میں نے ویسے تو بڑا تفصیل سے ایکسپلین کیا تھا, لیکن ابھی یہ تفصیل سے نہیں کرتے. محبت کے معاملات میں نا اگر سچی محبت ہو نا تو پھر امتحان دینے بھی پڑ جاتے ہیں. تو اس وقت ذرا امتحان کے لیے بھی تیار رہیں, کیونکہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر نا چیزیں خراب بھی ہو جاتی ہیں. اس وقت ضد اور غصے سے ذرا پرہیز کر لیں. ہاں, اس وقت کمیونیکیشنل سکل ایسی ہے کہ آپ اپنی زبان کا, اپنے کمیونیکیشنل سکل کا جادو چلا سکتے ہیں. وہ چل جاتا ہے تو پھر آپ کے رشتے کہیں نہیں جاتے. ہاں, پھر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جو میں نے کہا نا بار بار, جس کی وجہ سے ہو رہا ہے, دیٹ از دی نیگیٹو تھاٹس, دیٹ از دی پیک آف لسٹ. لسٹ کی پیک بنے گی نا تو انسان اپنے رشتوں سے, اپنے ریلیشن سے سیٹسفائی نہیں ہوتا. جب سیٹسفائی نہیں ہوتا نا تو پھر وہ دوسری طرف جاتا ہے. تو یہ جو دوسری طرف جانے والا معاملہ ہے نا, یہ رشتے خراب کر دے گا. بالکل ٹھیک ہے. لو میرجز کو تو نقصان دے گا, اور خاص طور پہ وہ لو میرجز جن کو ابھی 2-2.5 سال ہی ہوئے, ان میں ذرا احتیاط کی ضرورت ہے.
تیسرا سٹار جو ہے وہ ہے پائسز. پائسز کے لیے بھی چیزیں بہت اچھی ہیں. ویسے یہ روحانی لوگ ہوتے ہیں, مہینہ خوشیوں کا ہے, جذباتی بھی ہیں, اور سوشل سیکٹر تو خیر ان کا بہت ہی عروج پہ ہے اس وقت. ان کے لیے اگر اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے ہیں بہت اچھا ہے. ان کے اندر سخاوت بھی ہے. ہاں پہلے 15 دن ان کے جو ہے نا بزنس کے حوالے سے بھی, اور پہلے 15 دن نوکری کے حوالے سے بھی بہت اچھے ہیں. اس کے بعد ان کی چیزیں بہت بہتر کی طرف آئیں گی. اس میں خاص طور پہ محبت کی بات پہلے کر لیتے ہیں, بزنس میں بعد میں جاتے ہیں. محبت کی بات سب سے پہلے ہونی چاہیے. پرانے دوست, پرانی محبت سامنے آ سکتی ہے, کوئی پرانا ریلیشن زندہ ہو سکتا ہے. اور ہاں یہ بھی زندہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا خفیہ ریلیشن جو آپ نے ممی پاپا کو نہیں بتایا تھا یا دوستوں سے شیئر نہیں کیا تھا, وہ سامنے آ جائے. وہ سامنے آ جائے, گھر پہ نہ آ تو جائے. لڑائی ہو سکتی ہے سر, لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ چیزیں تو بہتر ہوں گی. اچھا. اور آخری 15 دن بزنس کے حوالے سے بے انتہا شاندار ہے. اچھا. مالی اختیارات, مالی وسائل میں جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. اور اس وقت کرنا کیا ہے, اپنی صلاحیت کو, اپنے تجزیے کو اور اپنے تجربے کو, تینوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے. اچھا. اور موجیں کرنے کا ٹائم ہے یہ, مطلب جو ہے مجھے لگ رہا ہے. اور اس وقت یہ صرف ایک کام کرنا ہے, اپنے سر پہ نا ضرورت سے زیادہ بھار نہیں ڈالنا. اچھا. جب آپ کو لگے کہ آپ کا وزن آپ کے نا اوپر لوڈ زیادہ ہے, چھٹی لے لیں, یا بس جتنے پروجیکٹ آپ چلا رہے ہیں اتنے چلا لیں. موسٹلی پائسنز آر ملٹائی ٹاسکر, لیکن ایک حد ہوتی ہے ملٹائی ٹاسکنگ. ایسے تو سارے مطلب کاروبار ایک بندے نے تو نہیں نا کرنے, کسی اور لیے بھی چھاڑ دو. ٹھیک ہے. سرمایہ کاری بہرحال اچھے نتائج لے کے آئے گی. شادیاں ان کے لیے ٹھیک ہو رہی ہیں. اپنے نا سوشل سیکٹر پہ اپنی ٹیم پہ بھروسہ کریں. اچھا. لیکن یہ نہیں ہے کہ بالکل ٹوٹل ہاتھ کاٹ کے دے دیں, فیصلے خود کریں, لیکن سنیں ضرور. اس وقت لوگوں کو ناراض نہ کریں. کامیابی آپ کے قدم ضرور چومے گی. انرجی آپ کے اندر بہت ہے اس وقت. آپ اپنے پروجیکٹ جو ہیں وہ ان کو بنا بھی سکتے ہیں اور گرا بھی سکتے ہیں. آپ کے اندر جو پروجیکٹ آپ کے پرانے جو ہیں, جن کو اپنے جو ڈریم پروجیکٹ ہے, وہ آگے بڑھانے کا وقت ہے. اس وقت صرف ایک کام کرنی ہے, اپنے جو باسز ہیں, اپنے جو ایلڈرز ہیں, ان کی بات ضرور سننی ہے. ٹھیک ہے. گفتگو نرم لہجہ رکھنا ہے, لیکن فیصلہ اپنے تجربے اور تجزیے کی بنیاد پر. انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی. یہ نومبر ان سٹارز کے لیے تو بہت ہی اچھا ہے, باقیوں کے لیے بھی اچھا ہے, لیکن کچھ چیزیں کسی میں کچھ دیکھیں, اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ جو ہے وہ بے عدلی نہیں ہونے دیتا. بالکل ایسے. کسی کو اگر ایک چیز اچھی دے دی ہے تو اس کے ساتھ دوسری نیگیٹو بھی ہوگی. اسی طرح کسی کو ایک جو چیز ہے جو ہے نا وہ سپورٹ کر رہی ہے تو ایک نہیں کر رہی, ایک کو نہیں کر رہی تو دوسری کو ایک کر رہی ہے, تو برابر رکھتا ہے تقریباً. بالکل. بارش جیسے جو ہے وہ اگر سیپ کے منہ میں پانی کا بارش کا قطرہ جاتا تو موتی بن جاتا ہے, وہی جوہڑ میں گرتا تو جوہڑ ہو جاتا ہے. ہاؤ یو پرسیو دا انرجی, اٹ میٹرز. بالکل ٹھیک ہے. باقی اللہ کے ساتھ ہے, اور اصل چیز یہی ہے کہ یہ ستارے اس وقت جو ہے وہ ان کے منفی اثرات جو ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے اگر آپ اللہ کے قریب ہیں. میں اس علم کو پڑھتا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں. انرجی میں اگر نیگیٹیوٹی ہے تو آپ اللہ کے قریب ہیں, وہ نیگیٹیوٹی آپ کے اوپر اثر ہی نہیں کرے گی. اچھا. اور اگر انرجی میں پازیٹیوٹی ہے اور آپ اللہ سے دور ہیں, وہ پازیٹیوٹی بھی اثر نہیں کرے گی. سو ون لائنر, ہاؤ یو کنیکٹ ٹو دا گاڈ, ہاؤ یو فیل دی اللہ, ہاؤ یو فیل دی ایسنس آف اللہ ود ان دی سیلف. بالکل. اپنے اندر آپ کو اللہ کا کیا احساس ہے وہ میٹر کرتا ہے. یہی ایک طاقت ہے. یہ اگر یہ ایسا نہ ہوتا تو قرآن پاک میں سورہ البروج نہ ہوتی. سورہ البروج والسماء ذات البروج, قسم ہے آسمان کی کہ جس میں ہم نے برج بنا دیے, وہ برج اللہ نے بنایا. اور اب اگر کوئی ایسا ہو کہ آپ کے اوپر فرض کیا, جیسے میں نے گرہن کے اثرات بتائے, تو اوور آل اگر آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر اثرات غلط آ رہے ہیں, سورہ بروج اور درود پاک یہ سب سے بڑی طاقت ہے. کسی طرح کی 67 ہو, ڈھائیا ہو, کسی طرح کا بھی کوئی بھی اثر ہو, بغیر پوچھے سورہ بروج اور درود پاک اس کی کثرت کرنا, ٹھیک ہو جائے. ماشاءاللہ, یہ اپنے ریمیڈیز بھی بتا دی ہیں. کیا بات. سید حیدر جعفری صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ویورز, سید حیدر جعفری صاحب کے ساتھ یہ آج کی اسپیشل ویڈیو تھی. نومبر کے حوالے سے, سٹارز کے حوالے سے 3 سٹارز پہ ہم لوگوں کی بات ہوئی, ٹورس پہ, ورگو پہ اور پائسس پہ. باقی سٹارز کی بھی سٹار پوزیشننگ انہوں نے بتائی. اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. سید حیدر جعفری صاحب اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.